اس جگہ میں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال رب حب لی، فرمایا اے میرے رب دے مجھ کو من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی طرف سے اولاد ستھری، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ فنادتہ الملائکۃ، پس آواز دی ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھتے کمرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تجھے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی، وسیدا وحصورا، سردار ہوں گے اور آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوں گے نیکوں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب کس طرح ہوگا میرا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وامراتی آخر، میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا زکریا علیہ السلام نے اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن مگر اشارے سے، واذکر ربک، اور ذکر کر اپنے رب کا، کثیراً بہت زیادہ، وسبح، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر، بالعشی والابکار، پچھلے پہر اور صبح کے وقت۔ کل کے سبق میں یہ بات ذکر ہوئی ہے، یہ بات بیان ہوئی کہ بیت المقدس کے شہر میں جو مسجد اقصیٰ ہے، جس پر 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب تک انہی کے قبضہ میں ہے، مسلمان ان کو کیا کہیں سوائے اس کے کہ بغیرت، وہ آج تک ان سے قبضہ سے ان کو نہیں چھڑا سکے۔ اس مسجد اقصیٰ کے خطیب امام حضرت عمران بن ماسان رحمہ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر تعارف کل بھی ہوا، بہت نیک پارسا بزرگ، حق گو، حق بات کو بیان کرنے والی شخصیت تھی، اور ان کی بیوی بھی بہت نیک تھی، بڑی پارسا تھی، بہت ہی جو ہے وہ نیکوکار خاتون تھی۔ جوان سالہ بیٹا ہارون رحمہ اللہ کے فوت ہونے پر بڑی پریشان ہو گئیں کہ میرے خامد عمران تو دینی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے بعد ان کی گدی کو کون سنبھالے گا، گدی تو کالی ہو جائے گی، یہاں تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور ادھر اللہ نے بچے کی امید بھی لگا دی اور منت مان لی کہ میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس سے میں وقف کر دوں گی۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو مسجد اقصیٰ کے 29 اراکین، انتظامیہ کمیٹی، ان میں سے قرعہ بازی کی گئی، قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا تو ان کو ان کے سپرد کر دیا اور بچی ان کے حوالے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ ماں کی نیت بھی بہت اچھی تھی اور خالو تھے زکریا، باپ بھی بہت نیکوکار تھے، اور خالو زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، نبی ہیں، یہ بھی بہت ہی نیکوکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ خالہ نیک، سارا گھرانہ ہی نیکوں کا تھا، تو انبتھا نباتا حسنا، اس کو بڑھانا اچھے طریقے سے۔ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے صحت مند بچہ 15 دنوں میں جتنا بڑھتا ہے تو وہ ایک دن میں اس قدر بڑھ جاتی۔ صحت مند بچہ 15 دنوں میں جتنا وہ بڑا ہوتا ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ
ایک دن میں اتنی ہو جاتی۔ اور یہ بھی تفسیر میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، صحت مند بچہ 2 ماہ میں جتنا بڑھتا ہے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ 2 دن میں اتنی بڑھ جاتی۔ رب تعالیٰ نے ان کو بڑھایا اور اچھے طریقے سے بڑھایا ہے، اور ان کی خوب نشو و نما کی ہے، خوب اللہ نے ان کو بڑھایا ہے۔ وکفلھا زکریہ، اور اس کی سرپرستی فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ کل بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جالی دار کمرہ بنوایا ہوا تھا اوپر، اور اس میں ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہاں سے وہ سب چیز کا جائزہ لیتے، اور وہ ہر طرف دور دور تک منظر کو وہاں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں جاتے تو اس سے تالا لگا لیتے اور چابی اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس کا ذکر قرآن پاک نے یوں ذکر فرمایا ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی بھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام مریم کے پاس تو کمرے میں جہاں وہ رہتی تھی، جہاں ان کا ٹھکانہ تھا، وجد عندها رزقا، پاتے اس کے پاس رزق۔ تفسیروں میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، سردیوں کا موسم گرمیوں کے پھل، گرمیوں کا موسم سردیوں کے پھل، اور وافر مقدار میں وہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ہوتے۔ قال یا مریم، فرمائے مریم، ان لک ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کمرے کو تالا لگا کے جاتا ہوں، یہاں کوئی آتا بھی نہیں ہے، کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے کمرے کے پاس آئے، چابی میرے پاس، ادھر کمرے کی طرف کوئی آنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا۔ پھلوں کا اتنا ڈھیر، بے موسم پھل، سردی کے گرمیوں والے پھل اور گرمی میں سردیوں والے پھل، یہ کہاں سے آ گئے؟ ان لک ھذا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا ہے، بس وہ جواب ہمارے ذہن میں آ جائے تو بات بن جائے گی۔ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت تھی، اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور ولی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ولی چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو ان کا فعل یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے۔ نبی اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نبی کا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ولی کا دخل ہوتا ہے۔ معجزہ کا معنی ہی لغوی یہی ہے کہ عاجز کرنے والی چیز، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس کا مد مقابل لانے والا عاجز رہ جاتا ہے کہ اس کا مقابل کر سکتا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے۔ میں ایک بات ذکر کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے اہلیہ محترمہ کے ساتھ مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ قصہ آپ کو یاد ہوگا، جب وادی طویٰ یعنی طور پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو وہاں پہنچے تو من جانب اللہ نبوت اور رسالت عطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کو تصدیق کے لیے معجزہ بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ معجزہ قرآن پاک نے ذکر فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا موسیٰ۔ یہ معجزہ کیا تھا؟ یہ کہ ڈال اپنے وہ سوٹی جو لاٹھی تھی، وہ پھر دیکھ اس کو کہ وہ پھن ہلاتے ہوئے سانپ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھی؟ سوٹی تھی، لاٹھی تھی۔ فرمایا اس کو ڈال دے تو یہ جیسے پتلا سانپ الٹا منہ مارا، الٹا منہ بھرا ہوا، یہ پھرتا ہے، موڑتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ ایسے بن جائے گا جیسے پتلا سانپ۔ پھر فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا، جب یہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ موڑ کر بھاگے، اور پیچھے مڑ کے وَلَّىٰ مُدْبِرًا، پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، سوٹی تھی نیچے پھینکی، وہ سانپ بن گئی،
جب سانپ بن گئی تو دیکھا تو یہ تو سانپ ہے، یہ تو موذی جانور ہے، تو انہوں نے واپس پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ جان چھوٹا سانپ اور ثعبان بڑا اژدہا بن گیا۔ تو یہ یوں کہہ دیں کہ ابتدائی طور پر چھوٹا تھا، پتلا سا، اور جب فرعون کا مقابلہ ہوا، وہاں مجمع لگا، تو اس وقت وہی سانپ بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سوٹی تھی وہ بڑا اژدہا بن کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب فرمایا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا، اللہ تو جانتے تھے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ لاٹھی سانپ بن جائے تو تجھے خیال ہو کہ میں لاٹھی کی جگہ سانپ اٹھائے پھرتا ہوں، جبکہ یہ تو سانپ ہے، لاٹھی ہے نہیں ہے۔ اس لیے پوچھا ہے یہ بتائیے یہ کیا ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں میری سوٹی ہے، لاٹھی ہے، میں اس سے آگے بڑھا، انہوں نے بتایا کہ اسے ٹیگ لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں۔ فرمایا جب پھینکی تو وہ پتلا سا سانپ بن گیا۔ سانپ نے ادھر ادھر دوڑنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دوڑنا شروع کر دیا کہ اب تو یہ کھا لے گا، اور اس خیال سے کہ یہ موذی جانور ہے کہیں ایذا نہ پہنچائے۔ اور موذی جانور سے ڈر کے پیچھے ہونا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ موذی جانور کے ڈر کی وجہ سے بندہ بھاگ جائے تو یہ ایمان کے خلاف بات نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور پیغمبر سے زیادہ کسی کا ایمان قوی، مضبوط اور استقامت والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہ، اس پہ ہاتھ لگاؤ، سنعیدها سیرتها الاولی، پکڑو تو صحیح، جب پکڑا تو دوبارہ سوٹی بن گئی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب کائنات نے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو اب معجزہ اپنے اختیار میں ہوتا تو اب یہ پھر لاٹھی بن جائے گی۔ فرمایا یہ سانپ تو سانپ ہے، یہ تو میری لاٹھی بن گئی ہے۔ تو معجزہ یہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کا فعل ہے، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، مد مقابل اس کے مقابل لانے کے لیے وہ قاصر رہتا ہے۔ یہ ہے معجزہ اللہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے۔ معجزے میں نبی کا دخل نہیں ہوتا، کرامت میں ولی کا دخل، بولو بھائی، معجزے میں نبی کا دخل اور کرامت میں ولی کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بے موسم پھلوں کا آنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت تھی، اور ولی کی جو کرامت حاصل ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی جب تک وہ پیغمبر کی مکمل پیروی نہ کر لے، اس وقت تک اس کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ کے نبی کی مکمل اتباع نہ کر لے اس وقت تک ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی نہیں ہے۔ وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا پیروکار ہوتا ہے، چونکہ وہ پیروکار ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ عجیب غریب باتیں کبھی کبھی صادر فرما دیتے ہیں، اس سے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامت کا انکار، اور کرامت ولی نبی کے علاوہ کسی عام آدمی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ عام سے مراد جو اللہ کا مقرب خاص ہو نبی کی علاوہ، جیسے سورہ نمل میں آگے آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیہ آپ کے حواری ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کی ساتھی ہیں۔ کرامت اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام شام میں تھے، وہاں سے سبا کا علاقہ سفر کا 1 مہینہ ہے، شام سے ملک سبا جانے کے لیے 1 مہینے کی مسافت ہے، وہاں بہت دور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بلقیس کا تخت ہے نا، یہ مجھے لا کر دینا ہے، تو کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیکا، عفریت ایک جن تھا، بڑا جن، اس نے کہا حضرت ابھی لے کے آتا ہوں، بس آپ حکم فرمائیں۔ تم ابھی مجلس میں نیچے بیٹھ کے اٹھو گے
تو اٹھنے سے پہلے پہلے میں تمہارے پاس وہ تخت لے آؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی اپنے دفتر میں تم کام کر رہے ہوگے تو میں وہاں سے اس کا کام سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے میں اس کا تخت تمہارے پاس لا کے رکھ دوں گا اور آپ کے سامنے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب آصف بن برقیہ نے یہ کہا تو انہوں نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے، یہ تو میں بیٹھ کے دوبارہ اٹھوں تو کافی وقت لگے گا، بیٹھ کے دوبارہ اٹھوں تو وقت لگے گا یا نہیں، 1-2 منٹ تو لگ جائیں گے، لیکن مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ساتھ ہی ان کی یہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابی تھے آصف بن برقیہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، کہا حضرت یہ تو آپ کے بیٹھ کر اٹھنے کی بات کرتا ہے نا، تو میں چشم زدن میں لا کر آپ کو دے دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا، آنکھ بند کریں گے کھولیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اچھا، آپ آسمان کی طرف دیکھو اور پھر نیچے جب دیکھیں گے تخت نیچے ہوگا۔ آصف بن برقیہ چنانچہ ایسے ہی ہوا ہے، اتنی دیر میں انہوں نے تخت لا کے سامنے کر دیا، چلو لاؤ بھائی تخت لے آئے۔ تو لانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا واہ واہ میں نے تو یہ دیکھو کیسی کرامت ظاہر کر دی ہے، میں تو اب سب کچھ بن گیا ہوں۔ انہوں نے ایک بات قرآن پاک نے فرمایا، انہوں نے یہ کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، میری کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال یہ معجزات اور کرامت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ منکرین حدیث فرقہ باطلہ معجزات اور کرامت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معجزے اور کرامت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ معجزے اور کرامت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ رزاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی رزاق رزق کسی کے پاس کسی کے اختیار نہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے خیال کیا جو رب تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اولاد کا تو میرا بھی اولاد کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے، ابھی میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ کمزور ہو گئی ہیں، بہت زیادہ کمزور، 120 سال عمر تھی۔ روایات میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی، اور ان کی جو بیوی تھی ان کی تقریباً تھوڑی کم تھی، 90 یا کچھ اس سے اوپر، غالباً تقریباً اتنی عمر تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت عمر 120 سال کی تھی۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فوراً دل میں بات آئی، اور قرآن پاک نے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس کمرے میں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال رب ہب لی، اے اللہ اے میرے رب میں عرض کرتا ہوں مجھے عطا فرما، من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، سمیع بھی تو ہے، بصیر بھی تو ہے، دینے والا بھی تو ہے، تیرے سوا اور کوئی دے سکتا۔ فوراً دل میں بات آئی کہ بغیر موسم کے اللہ مریم کو پھل دے سکتے ہیں، میرے اولاد کا موسم تو نہیں ہے تو میں کیوں نہ اللہ سے یہ کہہ دوں، ہنالک دعا زکریا ربہ، کھڑے کھڑے وہاں اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہاں اللہ سے دعا کی، اللہ تو مریم کو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمہ اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ جس سے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹیاں نہ بیٹے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے، وہ اسی کے پاس ہے۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، میں جس سے چاہوں جوڑا جوڑے دے دوں، بیٹی بھی دوں اور بیٹا بھی دے دوں، اسی کے پاس، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس سے چاہو کچھ بھی نہ دوں۔ سارے ڈاکٹر زور لگا لیں، سارے حکیم زور لگا لیں، سارے طبیب زور لگا لیں، جس سے میں نہ دوں تو نہ دوں، کوئی دے سکتا
چاہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا لے اس سے کوئی دے سکتا نہیں ہے، اس سے کوئی علاج نہیں کر سکتا اس کا۔ جب رب کسی کو نہ دے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کھڑے تھے نماز میں، فنادت الملائکۃ، پس آواز دی ان کو فرشتوں نے۔ چلو یہاں سے پھر چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک